سعودی بلو بیک اینڈ چینج آف گارڈ، اس میں میں تحریر کو جب شروع کیا تو میں اپنا وہ وقت مجھے یاد آ گیا جب میں سعودی عرب میں گزارا، تو وہاں پہ ایک تہائی حصہ ریت ہے اور اس کو رب الخالی کہتے ہیں یا رب الخالی، دی ایمٹی کوارٹر۔ تو وہاں پہ جب ہم جاتے تھے تو ہمارے ایک دوست سعید الدوسری جو کہ ایک پورے پراپر بیدوین ٹرائب کو بلانگ کرتے تھے اور ان کے ایک اہم رکن تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ریت سے راستہ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کبھی بھی ریت پہ یقین نہ کرنا، ہمیشہ ہم ستاروں سے ڈھونڈ کے چلتے ہیں۔ تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں، میرے اس ریفرنس سے میرے دماغ میں یہ واقعہ آیا کہ ہم جب 2019 میں شہزادہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس جب تشریف لائے تو ایک پیار محبت کا پہاڑ تھے، پاکستان کے ایمبیسڈر بننے کے لیے تیار تھے، اور ایک 1.5 سال کے عرصے میں یہ تبدیل ہو کے ایک ایسا لگ گیا کہ جیسے وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ ان میں جو میری نظر میں سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی کہ ایک گلوبل تبدیلی آئی۔ ٹرمپ اپنی صدارت چھوڑنے سے پہلے انہوں نے چاہا کہ اسرائیل کے پاؤں ہاتھ مضبوط کر کے جائیں، اور اس پریشر میں آ کے جو گلف مونارکیز ہیں انہوں نے ان سے تعلقات بحال کر لیے۔ پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں وہ پش اوور نہیں رہا، اور انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو، اپنے پاکستان کے انٹرسٹ میں جو اقدام لیے وہ غالباً ان کو گراں گزرے، جس میں ترکی، ایران، چین، یہ سارے تعلقات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ میرا خیال MBS جو کہ ان کے نام کے طور سے استعمال ہوتا ہے، ان کا یہ گمان ہوگا کہ شاید جیسے پہلے حکمران ہمارے بینڈ اوور کر جاتے تھے جب بھی ذرا پریشر پڑتا تھا، تو شاید اس مرتبہ بھی یوں ہی ہو، لیکن وہ ہوا نہیں، اور ان کو یہ بات غالباً گراں گزری، اور ایک نیا سعودی عرب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگریشن اینڈ سعودیز یہ کبھی مل کے چلتے نہیں تھے، لیکن نئی جو ایک وہاں رجیم آئی ہے تو انہوں نے اپنے ریاکشن کے طور پہ انڈیا کے کمانڈر ان چیف کو بلایا، ان سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب چینج آف گارڈ کیا جائے۔ پاکستان جو کہ گلف کے دفاع، خاص طور سے سعودی عرب کے دفاع میں بہت اہم رول ادا کرتا رہا ہے، اس کو تبدیل کر کے اب ان کی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ چینج آف گارڈ کیا جائے، اور خانہ کعبہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انڈین مسلم سولجرز لائے جائیں بجائے پاکستان کے۔ بہرحال ان کی سوچ ہے اور ان کی ایک اپنی گلوبل اپروچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میکرو لیول پہ اکانومی میں بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ایک صحیح سمت جا رہا ہے، خاص طور سے سی پیک کی ترقی میں، اور جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ایک کثیر تعداد مڈل ایسٹ میں پاکستانیز کی کام کرتی ہے، اور ان کے لیے اگر دائرہ تنگ کیا گیا تو یہاں پہ ایک اکنامک اور سوشل اپہیول ہوگا۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا یہ انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل کے ایک رول پلے کر رہی ہیں، وہی رول جو اس وقت انڈیا یا اسرائیل کی لابی کو سوٹ کرتا ہے، اور گمان یہ ہے اور خبر بھی مجھے یہ ہے کہ ان کی جو فنانسنگ بھی ہے وہ انہی حلقوں سے آ رہی ہے جو اس وقت موومنٹ چلا رہے ہیں۔ تو وہ ولنگلی یا نوئنگلی یا ان نوئنگلی ٹول بنے ہوئے ہیں اس وقت پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف لابیز کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان میں اتنی پاکستانیت ہوگی
کہ وہ اس طرح ٹول نہ بنے جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ سے یہ اب خیالات شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم۔